جاگیں اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کو بچائیں نظام کو. میڈیا نے آپ کو نام دیا ہے دا ریزسٹنس، دا وومن آف ریزسٹنس. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو بکلا ہے آپ ان کے پاس جائیں، جا کے ان کو جگائیں، سوشل میڈیا آپ پہ بھروسہ کر رہی ہے، آپ کو وومن آف ریزسٹنس کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے ہم تو اپنے بھائی کو قید تنہائی میں نہیں دیکھیں گے، تو ہم اپنے بھائی کے لیے، اگر سیاست آج عمران خان کا نام ہے، اگر ساری سیاست عمران خان کے گرد ہے، ہم کیونکہ اپنے بھائی کے لیے بیٹھتے ہیں آ کر اور اس کو ملاقات اس کی تاکہ وہ قید تنہائی میں نہ ہو، تاکہ یہ جو ناجائز کیسز ہیں ان کا سامنا ہمیں کرنا ہے. وہ تو جیل میں ہے 2.5 سال سے. تو جب عمران خان اگر سیاست ہی ہے پاکستان میں، اگر اور کسی چیز کو آپ سیاست نہیں کہتے، آپ سب سے پہلے دیکھیں عمران خان کو 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں. ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، سارے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ مضبوط ہیں ان دعاؤں کے ساتھ. اور لیکن جب آپ ان کو اندر دیکھ لینا، اگر کوئی اندر جائے اور ان کو دیکھے، جب آپ ان کا حوصلہ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ بہت کمزور محسوس کریں گے. وہ اتنے مضبوط ہیں ماشاءاللہ، اور وہ کھڑے ہیں اور وہ اللہ کے بہت قریب ہیں. وہ اللہ کے اندر یقین اتنا ان کا مضبوط ہے کہ انہوں نے کہا میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، میں نے تو لوگوں کے لیے کھڑے ہونا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ ان کا گول ہے، لوگوں کے لیے عوام کو باشعور کرنا ہے. تو وہ تو وہ اپنا کام کر لیا انہوں نے. اب ہم مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا ان کے، لیکن ہمیں انہوں نے باشعور کیا ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے سب نے کھڑے ہونا ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں لیکن باقی اپنے لیے کھڑے ہوں. باقی اپنے لیے کھڑے ہوں. میں ایک آدمی نے 1995 میں اپنی تحریک بنائی، تحریک انصاف، عوام کو موٹیویٹ کیا اپنے لیے جاگو، اور آج یہ عوام آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس شخص کے احسانوں کا بدلہ لے گی؟ اور جب کھڑے ہونے کا وقت ہے تو یہ عوام کھڑی ہوگی، کوئی ایسی مومنٹم چلے گی، اتنے خوف کے باوجود عوام نکلے گی؟ آپ کو امید ہے عوام پر؟ دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے بڑی چیز ہے، ہمارے ساتھ کون، سارے لوگ، بہت لوگ، بہت لوگ ہیں ساتھ. کس چیز کے لیے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں. لوگ اس لیے ہمارے ساتھ ہیں. وہ تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم ریزسٹنس نہیں کر رہے، ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم اویئرنیس لا رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی میں ہمارے بھائی کو کر دیا. ہم اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، عمران خان کو کی قید تنہائی کے خلاف ہم کھڑے ہیں. لیکن ہر پاکستانی کو اپنے ملک کے لیے، اس نظام، ظلم کے نظام کے خلاف ہر پاکستانی کو کھڑے ہونا پڑے گا، نہیں تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی پاکستان میں. علیمہ صاحب، آپ نے استعفوں کی جیسے کہ بات کی کہ ججز استعفے دے رہے ہیں، ان سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا امپیکٹ ہوگا ان استعفوں کا؟ میرا تو خیال، اپنا ذاتی میں رائے دے سکتی ہوں اس کے اندر. دیکھیں میرا تو خیال تھا ججز کو اندر ہی مل کر یہ اس چیز کے اوپر ان کو فل کورٹ بیٹھتے اور فیصلے دیتے پاکستان کے حق میں. اس کا مطلب ہے کئی ججز ہیں جو پاکستان کی آئینوں کا، رول آف لاء کے لیے نہیں یقین رکھتے، لیکن میں یقین ہے کہ اگر یہ ان کو منواتے اور ساتھ مل کر پاکستان کا رول آف لاء، آئین وغیرہ، اس کو بچائیں تو صحیح نا. کیا بچ جائے گا؟ پیچھے ہمارے کچھ نہیں بچے گا. تو ججز کو ذاتی میرا خیال ہے کہ ان کو اندر رہ کے رول آف لاء کو بچانا چاہیے تھا. کیا چیز پتہ نہیں، دنیا تو دیکھ رہی ہے. آئی سی جی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو آپ استثنا ہیں، یہ دنیا میں نہیں ہے اس کی مثال. لوگ اس پہ تو پہلے شوق ہوئیں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ملک جو ہیں یہ بنانا ریپبلک ہے، غلام ہیں ہم لوگ، اور ہم یہ چیزیں قبول کرتے ہیں. کسی اور ملک میں کوئی ملک یہ قبول کرے گا. تو ہماری عزت کا سوال ہے کہ لوگ سمجھیں گے یہ کس قسم کے غلام ہیں کہ ان کو جوتے مارو، ان کے اوپر ظلم کرو، یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. لوگ ہمیں کس نظر سے دنیا دیکھے گی؟
मुझे शर्म आ रही है सिर्फ इस वजह से। सलीमा खान साहबा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनका इस्तीफा दिया, वो सीनियर तरीन जो है वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के। आप देख सकते हैं कि इंशाल्लाह सब रिहा होंगे, हम सबको रिहा करवाएंगे, किसी को नहीं जेल में बैठने देंगे। हम ये कुछ 14 साल ये नाजायज कैदों के लिए तो नहीं बैठे, हम करेंगे, लड़ेंगे, हर एक के लिए लड़ेंगे। कपड़े आपके हलीमा आपा के साथ बैठे हो आप यहाँ पर, किसके लिए बैठे हो? सलीमा खान साहबा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के। इस वक्त अब वो जस्टिस अमीनुद्दीन क्योंकि जूनियर थे उनके, तो उनके अंडर तो वो काम नहीं कर सकते, शायद इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। या फिर अतर मिनल्ला साहब हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका ये फैसला ठीक था? क्योंकि मेरा ख्याल है अगर वो इस्तीफा दें कि रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया गया है तो फिर अच्छा मकसद था। 13 सफर पे ये चीज़ है। अगर आप इसलिए इस्तीफा दें कि मुझे सुपरसीड कर दिया गया है, उससे देखें वो तो ज़ात के लिए होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जजेस ज़ात के लिए इस्तीफे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए इस्तीफा दे रहे होंगे कि उसको पामाल कर दिया गया। अगर ये उस एहतजाज में इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी इनका फैसला है। अगर वो सुपरसीड होकर इसलिए फैसला दे रहे हैं जैसे आपने बात की है, तो फिर अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। अच्छा अलीमा साहब, लास्टली बताइएगा आज का क्या नेक्स्ट टाइम है? मगरिब हो चुकी है, कब तक आप लोग बैठे रहेंगे अगर मुलाकात? ये मुझे अभी एक आपके सहाफ़ी ने पूछा कि आप लोगों को मार पड़वाती हैं। ये आपके एक सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा जो यहाँ पे 2 साल से खड़ा है। तो मैंने कहा कौन किसको मार पड़वाते हैं? कहते हैं ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो यहाँ खड़े हैं, ये हमें आके कहते हैं कि हलीमा खान कहती है इनको मारो लोगों को ताकि फिर हम यहाँ से जा सकें। तो आज मैंने सारे लड़कों को देखो तुम पहले ही चले जाओ यहाँ से, ताकि ना आप अरेस्ट हो और ना हमारे ऊपर वो बोझ पड़े कि हम आपको रिहा करवाने के लिए फिर हम अग्री कर जाते हैं कि हम चले जाते हैं। तो आज मैं सारों को कह दिया कि यहाँ से चले जाएं ताकि हम यहाँ आराम से बैठेंगे और हमारे पे फिर कोई बोझ नहीं होगा कि इनको रिहा करवाना है।